أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ایمان سے سارے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، آپس میں حق و بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے معززین صحافی برادری جو گجرات سے تشریف لائے، جو جلال پورٹا سے تشریف لائے، ان کا اور میرے قابل احترام بزرگ دوست ساتھی جو ہر میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تشریف آوری پر میں تمام معززین علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آپ کو چند ایک حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اس پریس کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہے. کچھ روز پہلے میرے اور میرے تقریباً 6-7 ساتھیوں کے اوپر ایک FIR درج کی گئی جو بالکل بے بنیاد، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا جو متن رکھا گیا کہ میں کسی زمین کے اوپر قبضہ کرنے گیا ہوں اور مسلح کلیکشن کوپ جو میرے ساتھ تھی، میرے ساتھیوں کے بد مسلح تھے، میرے گارڈز، اور میں نے جا کے کسی کی زمین پہ سیالکوٹ روڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہ جو FIR انہوں نے دی اس سے حقائق سے بالکل ہٹ کے ہے. میں آپ کو تمام ثبوت، پروف اور چیزیں بھی مہیا کروں گا، پرووائڈ بھی کروں گا، اور میں اپنی بات کے دوران آپ کو فردر وہ چیزیں دکھاتا بھی رہوں گا. میں اپنی پریس کانفرنس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. پہلے حصے میں جو وقوع ہوا ہے جس جگہ کا، وہ جگہ کے حقائق کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا. دوسرے حصے میں ہم FIR بھی اوپر آئیں گے، اور تیسرے حصے میں اپنے معزز صحافیوں کے سوالوں کے جواب دوں گا. سب سے پہلے یہ جو رقبہ سیالکوٹ روڈ پہ موجود ہے، یہ محمد شمشیر بھٹا اور کوثر اس کی ایک بھابھی ہے، اس کے نام عمران عشرت، اور اس کا بھائی ہے اس کا، ان تینوں کا یہ جو رقبہ جو میں نے خریدا ہے، یہ ان کا آبائی رقبہ تھا. آبائی رقبہ یہ خانہ جب اس کی ایک قابض سے اپنے رقبے کے اوپر، اور ان کی برادری کے لوگ بھی جدی رقبہ جس کو آپ بولتے ہیں، کافی عرصے سے تقریباً 50-60 یا تقریباً 100 سال لگا لیں. اس کے بعد انہوں نے جہاں جہاں پر یہ قابض تھے وہاں پر انہوں نے اتفاق رائے سے اس کو تقسیم کر لیا، آپس میں بیٹھ کے سب نے، کہ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے وہیں پہ وہ رہے، اس کا وہی رقبہ ہے. جب انہوں نے تقسیم کر لیا تو اس کو حتمی شکل دی گئی 2019 میں قانونی، وہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا. AC صاحب اور محکمہ ریویو نے اس کو اسی نقشے کے مطابق تقسیم کر دیا جو انہوں نے اتفاق رائے سے آپس میں کیا تھا. بعد میں جیسے یہ سیالکوٹ روڈ نکلا ہے تو آپ کو پتہ ہے جہاں سے GT روڈ نکل جاتا ہے زمینیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری کہانی وہاں سے شروع ہوئی. وہ زمینیں مہنگی ہوئی تو آپس میں بھائیوں میں تنازعات پڑ گئی، اس کو یہ سائڈ پڑ گئے، لالچ آ گیا دل میں، تو انہوں نے ایک دوسرے پر کیس کرنا شروع کر دیا. جو یہ سول کورٹس میں بھی گئے، سول کورٹ سے بھی ان کے اسٹے وغیرہ خارج ہوتے رہے. اس کے بعد انہوں نے سارے معاملات کیے. پھر یہ جگہ میرے پاس شمشیر، عشرت عمران اور ان کا بھائی سلیم، ان تینوں بھائیوں نے مجھے کہا جی ہم نے اپنا رقبہ سیل کرنا ہے، آپ اگر خریدنا چاہتی ہیں تو آپ لے لیں، کیونکہ میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ روزگار ہے، میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں.
میں نے جا کے وہ رقبہ دیکھا، اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، ساری ڈیٹیل یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ وہ رقبہ یہ انہوں نے تقسیم جب کروائی ہے نا جی، یہ نقشہ ہے جس نقشے کے تحت انہوں نے تقسیم اپنی کروائی، اور یہ وہ نقشہ ہے جہاں پہ ان تمام بھائیوں کے دستخط موجود ہیں جو انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا۔ اس کے اوپر دستخط اور نشان انگوٹھا ان بھائیوں کے موجود ہیں، اور یہ اسٹام ہے جی جو تقسیم کے وقت انہوں نے تحصیلدار صاحب کو، اے سی صاحب کو دیا کہ ہم اس نقشے کے مطابق اپنی تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ قانونی۔ پھر وہ تحصیلدار صاحب نے نوٹسز جاری کیے جو اس رقبے میں مشترکہ حصہ داران تھے، پھر اس کو ایک قانونی شکل، جو بھی انہوں نے اپنا قانونی پروسیس کرنا تھا وہ کر دیا۔ تو میں نے جیسے ہی پٹوار خانے سے محکمہ ریونیو سے اس کا ریکارڈ چیک کیا تو رقبہ بالکل کلیئر تھا۔ میں گیا موقع پہ جا کے میں نے رقبہ چیک کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ان سے ڈیل ہوگی۔ جیسے ڈیل ہوئی میں نے ان کو پیمنٹ جو ہے نا وہ کر دی۔ پیمنٹ کرنے کے بعد کیونکہ ہمارا ان کے بڑا درینہ تعلق ہے، کاروبار بھی ہم اکٹھے تقریباً کرتے ہیں، یہ جب میں نے ان سے رقبہ خریدا نا جی تو اس وقت انہوں نے ریونیو ریکارڈ سے مجھے یہ فریش فرد اپنی ثبوت ملکیت کے مہیا کیے۔ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ان کی ملکیت کے فریش ثبوت انہوں نے مجھے مہیا کیے ریونیو سے، اور یہ ان اسٹامپ کے تحت میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ میں نے ان سے جگہ پرچیز کر لی۔ یہ ہو گیا خریداری کا عمل۔ اب اس کے بعد میں نے جب ان سے جگہ لے لی تو جگہ میں نے پھر اپنے نام رجسٹری بھی کروا لی۔ جیسے ہی رجسٹری میں نے کروا لی تو اس کے چند روز بعد میرے ساتھ رابطہ کر لیا اپنا اسکندر زمان صاحب ہیں کلا چور سے، ہمارے اچھے تعلق تھے ان کے ساتھ، بہت آنا جانا ملنا گلنا سارے معاملات۔ انہوں نے میرے پاس آئے، کہتے ہیں جی ہمارا بھائی رقبہ ہے تو آپ نے اس کو پرچیز کر لیا تو اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے کوئی کبھی زندگی میں ایسا نہ عمل کیا ہے نہ کبھی کی ضرورت سمجھی ہے، تو اگر آپ کا حصہ بنتا ہے تو یہ دیکھ لو، یہ کاغذ ہے میرے پاس، اس میں تو آپ کا کہیں بھی آپ کے باپ دادا پردادا کا کہیں بھی نام نہیں آ رہا، یہ ریونیو کا ریکارڈ سامنے پڑا ہوا ہے۔ انہیں جی یہ تقسیم سے پہلے کا جو سنا اس پہ یہ مشترکہ کھاتا تھا۔ میں نے کہا مشترکہ کھاتا تھا یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، جب خانگی ونڈ ہوتی ہے نا تو خانگی ونڈ آپ اس کو بولتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ کوئی قابض ہے وہ اس کا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اس وقت کی باتیں تھی، آپ نے آپس میں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد 2019 میں اس کو حتمی شکل قانونی آپ نے دے دی اتفاق رائے سے۔ 2019 پہ اس وقت اسی دوران یہاں سے روڈ کا بھی نکلنا شروع ہو گیا معاملہ، تو اب جگہ مہنگی ہوگی، اب آپ کے دل میں لالچ کیوں آ رہے ہیں؟ بہرحال آپ ٹینشن نہ لیں، میں ان سے جن سے میں نے لیا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کا بنتا ہے تو میں ان کو کہوں گا جی آپ کو آپ کی بات سنیں، آپ کو اکاموڈیٹ کریں۔ وہ ساری چیزیں میں نے چیک کی، میں نے بات بھی کی۔ مجھے انہوں نے کہا جی شمشیر لوگ، انہوں نے کہا سر کاغذ آپ کے سامنے ہے، ریونیو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، آپ خود چیک کر لیں، اگر ان کا بنتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا یار یہ دیکھ لو ساری باتیں ہیں تو آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، آپ کا جہاں ہے وہاں جا کے آپ اپنا قبضہ کریں، پڑا ہوا رقبہ آپ کا کیوں نہیں لیتے وہاں سے؟ نہیں جی ہمیں کچھ نہ کچھ اکاموڈیٹ ان سے کروائیں، کوئی 2 4 5 مرلے ہمیں روڈ کے اوپر سے دلوا دیں۔ میں نے کہا یار اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اب آپ وہ چیز مہنگی ہوگی آپ اس میں ہو کہ جی میں اس میں حصہ دار ہوں، میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ مہربانی کریں اپنی بات جو اپنے پہلے طے کی ہوئی ہے میرے سے پہلے اس پہ قائم رہیں۔ پھر یہ چلے گئے۔ تو چند روز پہلے اس نے اپنا اسکندر صاحب نے وہاں پہ نہ کوئی ریت کا ایک ڈمپر پھنکوایا، یعنی کہ تقریباً کوئی 20 دن پہلے مجھے لوگوں نے بتایا جی وہاں پہ کسی نے مٹیریل پھینکا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ ٹینشن نہ لو۔ پھر کچھ دن بعد وہاں پہ نا بلاک گرائے گئے، پھر بھی میں نے اگنور کیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے چند دن بعد نا ایک مستری وہاں پہ آیا جو وہاں پہ نا سوتر باندھ کے اس کو سیدھا کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسکندر زمان سے رابطہ کیا،
میں نے کہا یار آپ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو جب کہ پتہ ہے کہ یہ رقبہ میں نے لے لیا ہے، میرے نام پہ ٹرانسفر ہے، رجسٹری میرے نام پہ ہے، یہ سارا کچھ یہ جو ہے نا یہ انتقال کی کاپی ہے، یہ اب میرے نام پہ ہو چکا ہے رقبہ سارا، یہ اس کے کاغذات ہیں۔ اور محکمہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق یہ ہے جی گرداوری اس کو بولتے ہیں کہ محکمہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق جو قابض ہوتا ہے موقع پہ، یہ محکمہ ریونیو ریکارڈ کی گرداوری ہے فریش، یہ دونوں۔ محکمہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق اس رقبے کا شمشیر اور اس کے بھائی کیا نام ہے اس کا، سلیم عمران عشرت، یہ اس پہ قابض ہیں۔ یہاں تک بات ریونیو محکمے کی تو کلیئر ہوگی۔ اب یہ جب میرے نام پہ منتقل ہوا تو یہ 3 رجسٹریاں میں نے اپنے نام پہ کروائیں جو رجسٹرڈ ہوگی۔ رجسٹرڈ ہونے کے بعد ان کا پٹوار خانے میں انتقال بھی درج ہو گیا، یہ اس کی انتقال کی کاپی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرے نام کا ریکارڈ کا فرد ہے جو منتقل ہونے کے بعد فائنل مرلہ ہوتا ہے۔ یہ اب جگہ محکمہ ریونیو میں میرے نام پہ ہے۔ محکمہ ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق اس زمین کا قابض شمشیر، سلیم اور عشرت عمران تھے۔ جب میں نے ان سے خرید لی تو وہ قبضہ بھی آٹومیٹکلی ریونیو ریکارڈ کے مطابق میرے پاس آ گیا۔ اب یہ اس جگہ پہ جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 10 بجے وہاں پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اطلاع ملتی ہے، شمشیر میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی وہاں پہ کام شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار وہاں پہ کام کون کر رہا ہے؟ کہتا جی میں نے آپ کو بولا تھا، وہ اسکندر زمان نے کام سٹارٹ کر دیا۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ میں چلا گیا وہاں پہ، 15 پہ کال کی، پہلے ہمارے جانے تک وہاں پہ پولیس پہنچ چکی تھی موقع پہ۔ جیسے ہی وہاں پہ پولیس پہنچی ہم بھی پہنچ گئے۔ جو پولیس اہلکار تھے 3 کانسٹیبل تھے، میں گیا وہاں پہ، میں نے کہا یار یہ کام تو بند کروائیں پہلے پھر بات سنیں۔ انہوں نے کام رکوا دیا۔ مجھے کہتے ہیں جی خوب صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار یہ رقبہ جو ہے نا ہمارا ہے تو یہ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، کال ہم نے کی تھی، تو ان کا کام رکوائیں۔ انہوں نے کام رکوا دیا۔ انہوں نے کہا جی 4 بجے ایس ایچ او صاحب کے پاس آپ بھی آ جائیں اپنے ڈاکومنٹس لے کے، یہ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم 4 بجے ایس ایچ او صاحب کے پاس آ جائیں گے۔ اتنے میں کام بند ہو گیا، میں وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا واپس چلا آیا۔ پھر دوبارہ 12 بج کے کوئی سم تھنگ 5-10 منٹ پہ دوبارہ ہمیں انفارمیشن ملی کہ انہوں نے دوبارہ کام سٹارٹ کر لیا۔ میں 12 بجے دوبارہ وہاں چلا گیا۔ جیسے ہی میں 12 بجے وہاں گیا ہوں تو وہ اسکندر نامی بندہ نال 5-7 لوگ تھے، مسلح نہیں تھے، 5-7 لوگ تھے جو کام کر رہے تھے، اور ساتھ میں ایک لیڈیز تھی جو دور کھڑی تھی۔ تو میں نے جا کر یار آپ کو 4 بجے کا پابند کیا ہے تو آپ 4 بجے کا ویٹ کرتے ہیں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی بنتی ہے تو آپ لے لینا، ایسا تو سب فیصلہ کر دیں گے، میں خود آ کے آپ کو یہاں پہ قبضہ دے دوں گا اگر آپ کو ثبوت پیش کر سکے تو۔ اس نے نہ میرے ساتھ کیا بدتمیزی، اس نے وہاں سے ایک اینٹ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی اس نے اینٹ اٹھانے کی کوشش کی ہے نا تو میرے ساتھ ہوتے ہیں سیکورٹی گارڈ۔ تو سیکورٹی گارڈ بندہ کس لیے رکھتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت شور صافی ہیں۔ میں نے پاکستان کی منظور شدہ کمپنی سے سیکورٹی گارڈ حاصل کیا ہے جس کا یہ میرا ایگریمنٹ ہے، میں ان کو اپنی سیکورٹی کے لاکھ روپے پر منتھ پے کرتا ہوں۔ یہ سارے کاغذات ہیں، دستاویز ہیں اسلحے کے سارے، یعنی کہ منظور شدہ کمپنی اور آئین اور قانون کے تحت یہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کیوں رکھتا ہے اپنے ساتھ سیکورٹی؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر انہوں نے میری حفاظت ہی نہیں کرنی تو مجھے سیکورٹی کے پہ لاکھوں روپے دینے کا کوئی فائدہ؟ جیسے ہی اس نے اینٹ اٹھائی ہے نا، میرے سیکورٹی گارڈ نے جا کے اس کو روکا ہے، پکڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے پکڑا اس نے اس کو دھکا دیا ہے، ان کی ہاتھا پائی ہو گیا۔ اس ہاتھا پائی کے دوران جو ویڈیو یہ چلا رہے ہیں، یہ ساری ویڈیو نہیں چلا رہے، ان کو بولیں جو ان کے پاس ویڈیو انہوں نے کٹ کی ہے نا ٹوٹل ویڈیو چلائیں ساری، اس ویڈیو کا فرانزی کروائیں، یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ ویڈیو کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات ہوگی کہ ہاتھا پائی ہوئی، مار کٹائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے چلائی ہے، میڈیا والوں نے، کسی میرے بندے کے ہاتھ میں کوئی رائفل یا کوئی سوٹی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ ان کی ویڈیو میں، ابھی تو میں نے اپنی ویڈیوز آپ کو دی نہیں، میرے پاس بھی ویڈیوز ہیں، ان کی ویڈیو میں کوئی کہا کہ مجھے بتا دے کسی نے وہاں پہ میرے کسی بندے کے پاس کوئی رائفل دیکھی ہے؟ کوئی رائفل نہیں قطعاً۔ تو یہ واقعہ ہوا، ہم واپس گھر آ گئے۔ جیسے ہم گھر پہنچے ہیں تو میں نے ایک اپلیکیشن لکھوائی، طالباً اپلیکیشن میں بھی کوئی محترم صحافی تھے میرے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے لکھی
شمشیر اور سید نصیر بخاری میرا دوست ہے، ساتھی ہے میرا، وہ گیا ایس ایچ او کو، انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے۔ ایس ایچ او نے کہا جی کہ آپ کو 4 بجے بلایا ہے، اپلیکیشن مجھے دے جائیں، 4 بجے آپ آ جائیے گا۔ ہم پھر آ گئے واپس، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تقریباً 1:30-2 بجے دوبارہ کال آ جاتی ہے شمشیر کو، جی کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو فوراً بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ وہ پارٹی بھی آ گیا، ہم آمنے سامنے بٹھا کے آپ کی بات سنتے ہیں۔ میرے بزرگ محترم اور جلال بھٹا کی نامور شخصیات شریف النفس، جن کا آج تک کوئی ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہے، مراج الدین بٹ صاحب، چودھری بشیر صاحب، یہ میرے پاس تھے۔ یہ ایز اے ہمدردانہ طور پہ اٹھ کے شمشیر کے ساتھ چلے گئے، ان کا کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف ایک تعلق کے بحاف پہ جو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کسی پہ کوئی مصیبت ہے تو اس کے ساتھ چلنا۔ یہ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں، نصیر شاہ بھی ساتھ گیا، باقی دوسرے دوست بھی، وہ بازار سے اپنی دکانیں چھوڑ کے وہاں پہ پہنچے جی کہ ہم چلیں آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ایس ایچ او صاحب نے ان کو بٹھایا ہے، بٹھا کے دروازے بند کر لیے ہیں، دروازے بند کر کے تو ان پہ مقدمہ درج کر دیا ہے سب کے اوپر، میرے اوپر بھی، ساتھ میرے جتنے ساتھی وہاں گئے تھے ان کے اوپر بھی 3-4 نامعلوم رکھ لیے، کلیکشن کو پہ ڈال دی جی کہ ہم قبضہ کرنے گئے تھے، اور ساتھ میں اغوا کی بھی وہ ایک واردات ڈالی، جی میں نے گاڑی میں ڈالا، پھر گاڑی بگا دی، پھر میں نے گجر چوک میں جا کے اس کو اتار دیا، پھر وہ میں یہ کاش نیازی صاحب کے انٹرویو پہ دیکھ رہا تھا، وہ کوئی 70,000 کا موبائل بھی میں نے لے لیا، کوئی 40-50 ہزار روپیہ بھی میرے پاس ہے، تو اس طرح کی نا اور بھی چیزیں انہوں نے ڈال کے تو ایک ایف آئی آر کاٹ دی۔ جیسے ہی ایف آئی آر ہوئی تو مجھے اطلاع مل گئی، مجھے دوستوں نے کہا جی کہ آپ اپنی بیل کے لیے اپلائی کریں، بات تھی اس ٹائم میں کر نہیں تھا سکتا، میں چلا گیا، اور اتنے ایکٹیو ہیں ہمارے پولیس والے، کوئک ایکشن کیا، ایک دم سے ایف آئی آر، ایک دم سے لیٹ کی گاڑیاں میرے پیچھے لگا دیا، جیسے میں کوئی باعث شہری کو دہشت گرد ہوں۔ وہ لیٹ کی گاڑیاں میری لوکیشن لیتے رہے، میں کدھر کدھر جا رہا ہوں۔ خیر میں نے گیا، میں نے ہائی کورٹ سے بیل کروا لی، ہائی کورٹ پنڈی سے بیل کروا کے میں آ جایا، تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں، دوستوں اور اپنے صحافی بھائیوں کو حقائق سے آگاہ کر سکوں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر تو دے دی، ایس ایچ او صاحب نے اتنا تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ جگہ جس پر قبضہ ہو رہا ہے یہ بندہ اس کا مالک بھی ہے کہ نہیں۔ میں ابھی آپ کو اس کا فرض بھی دے دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں۔ وہ جگہ جو ہے وہ شمشیر کے نام پہ اس وقت بھی، جو وہ جگہ ہے جس جگہ پہ وہ قبضہ کر رہے تھے، ایس ایچ او صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں یہ تصدیق کر لوں کہ یہ جو بندہ مجھے پرچے کے لیے کہہ رہا ہے کیا یہ اس جگہ کا مالک بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تو اسی طرح بات ہو گئی جیسے آپ تھانے چلے جائیں اور تھانے جا کے ڈی ایس پی کو اپلیکیشن دے دیں کہ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ قبضہ کر رہا ہے، اب تھانہ ایس ایچ او کا اتنی بھی توفیق نہیں کی۔ وہ کیوں نہیں کی وہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، پیسہ دیکھا اس نے دبا کے ایف آئی آر دے دی، پرچے کاٹ دیے، بہرحال مؤثر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی ہمارے ساتھیوں کو وہ ہراساں کر رہے ہیں وہاں جیل میں اتنی ڈٹائی کے ساتھ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے کچھ دن قبل یہ تو ہو گیا، آپ کو میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی سارے زمین والے معاملات کی اور اس کے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس معاملات کی۔ ابھی میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، میں ابھی وہ اینڈ پہ آپ کو وہ بھی چلوا کے دکھا دیں گے، تو مجھے آپ صافی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں کہ کس کے ہاتھ میں کلیکشن کو اوپر یا کس کے ہاتھ میں سوٹی بھی ہے اور گالیاں کون دے رہا ہے۔ وہ گالیاں بھی آپ سن لیجئے گا کہ فون کر کے بندے کون بلوا رہا ہے، گاڑیاں 2-3 گاڑیاں لو، بندے ڈالو اور آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر کون کھڑا بندوقیں لے کے آ جاؤ۔ وہ کلیئر آڈیو اس میں ریکارڈ ہے اور بندہ بھی ریکارڈ ہے جو کہہ رہا ہے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں گا۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایس ایچ او صاحب نے میرے چند دن پہلے میرے گھر پہ فائرنگ کا واقعہ آ جاتا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ جب ہوتا ہے تقریباً 12 ساڑھے 12 1 بجے کا، میں 15 پہ کال کرتا ہوں، تقریباً 40 سے 45 منٹ بعد پولیس آتی ہے۔ پولیس جیسے ہی آتی ہے وہ 2 کانسٹیبل آ جاتے ہیں، آ کے میری وہ سائڈ والی گلی میں جاتے ہیں، چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ساجد نامی ایس آئی ہے سٹی تھانے کا، وہ آ جاتا ہے۔
وہ آ کے وقوع دیکھتا ہے. میں نے کہا جی ہاں جی کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے جی ایس ایچ او صاحب بھائی روڈ پہ کھڑے ہیں. یہ ایس ایچ او سٹی کی بات کر رہا ہوں اب میں دوسرے وقوع پہ آ گیا ہوں. یعنی کہ یہ پچھلے 10 دن کے اندر اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی ایس ایچ او صاحب کو بلائیں نا, وہ آ کے خود معائنہ کریں, معاملات کو دیکھیں. ایس ایچ او صاحب نے اندر آنا تک گوارا نہیں کیا, چلا گیا. میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا. آپ کے یہاں پہ صافی ہیں شاید بھٹان صاحب, یہ میرے پاس رات کو 1 بجے پہنچ گئے. انہوں نے بھی ایس ایچ او کو کال کی کہ آپ آئے نہیں. میں نے بھی ایس ایچ او صاحب کو کال کی کہ ساجد کو کال کی. میں نے کہا یار تم چلے گئی ہو, نہ ایس ایچ او کو لے کے آئے ہو, نہ مجھے کچھ بتایا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا. کہتا جی ہم حقائق اکٹھے کر رہے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, بڑے روٹ سے جل رہا جیسے کر لیتے ہیں فون بند. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اگلے دن 2 بجے تک ویٹ کرتا رہا ہوں کہ شاید پولیس میرے ساتھ کوئی رابطہ کرے. کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ایک شہر کے باعزت شہری کے گھر فائرنگ ہوئی ہے. 2 بجے تک انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. 2 بجے میں نے ایس ایچ او سٹی کو کال کی. میں نے کہا جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ہم چلے گئے, جا کے ملے. میں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ان کو دی. میرے ساتھ 8-10 میرے معززین دوست سے علاقہ کے. میں نے کہا جی آپ کا رات کو تفتیشی آیا ہے, اس نے آ کے موقع دیکھا ہے, وہ چلا گیا. مجھے پتا ہے اس نے آپ کو آ کے کیا کہا ہے. کہتا جی کیا کہا ہے؟ میں نے کہا جی اس نے 1 فیکٹ کا بھی رسپونڈ یہ کیا اور آپ کو بھی اس نے یہ کہا کہ فیک کال ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو فیک کال کرنے والا لگتا ہوں؟ پھر میں نے ان کو چیلنج دیا ایس ایچ او صاحب کو ان معززین علاقہ کے سامنے, وہ اس وقت ادھر موجود ہیں سارے. میں نے کہا جی اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کا تفتیشی رات کو جائے وقوع پہ پہنچا ہے, اندر گیا اس خاتے میں جہاں سے فائرنگ ہوئی ہے, تو میں اپنی اپلیکیشن بھی واپس لیتا ہوں, آپ سے بھی اور پبلک سے بھی معذرت کرتا ہوں. جب وہ بندہ اندر گیا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, میرے سے اس نے بات نہیں کی, پوچھا نہیں, تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اگر یہ اس بات کی تصدیق ہو جائے تو یہاں آپ اس کے خلاف ریٹرن لکھیں اور میرا پرچہ درج کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں 4 بجے آپ کے پاس تو وہ آئے, وقوع دیکھا چلے گئے. کوئی ایف آئی آر نہیں, کوئی مجھے جواب نہیں, کوئی بات نہیں کی. آج میرے خیال سے 12-13 دن اس وقوع کو بھی گزر گئے ہیں. آپ سارے بھی آئے, آپ نے کوریج کی, میں نے ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو روکا. وہ کیوں روکا؟ مجھے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ٹائم دیں, ہم کر رہے ہیں, ڈی پی او صاحب سے بات کر رہے ہیں, ڈی ایس پی صاحب سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں. اس کا بھی کوئی جواب نہیں. ٹھیک اس کے چند روز بعد یہ والا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. اور یہ واقعہ بالکل ناجائز ہے, بالکل حقیقت کے برعکس ہے. ایس ایچ او صاحب کو اللہ پاک نے اتنی توفیق نہیں دی کہ جو ہم 2 بجے اپلیکیشن آپ کو دے کے آئے, 12 بجے, اس پہ آپ نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا. بندے بلا کے آپ نے ایف آئی آر دے دیا. اور ایف آئی آر آپ نے کس پہ دی ہے؟ ایک ویڈیو کے بحاف پہ. وہ ویڈیو جو آپ سب لوگوں کے پاس ہے, وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. میں کہتا ہوں مجھے ایس ایچ او صاحب ثابت کرے اسی ویڈیو میں سے کلیکشن کوپ کدھر ہے. وہ کیوں انہوں نے لکھا؟ ہاں لکھتے مارکٹائی ہوئی ہے, دیتے مارکٹائی کا دیتے. پھر یہ لکھتے کہ زمین کس کی ہے, زمین کا مالک کون ہے, پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج کرتے, حقائق پہ مبنی ایف آئی آر درج کرتے. یہ سراسر کوئی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے میرے خلاف. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب کسی بھول میں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے اٹھیں. جو اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتا وہ بھی کوئی انسان نہیں ہے. تو میں ایک باعزت شہری ہوں, ذمہ دار شہری ہوں. سیاست سے بھی میرا تعلق ہے, فلاحی کاموں سے بھی میرا تعلق ہے. اگر میں اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا تو میں اپنی عوام, اپنے دوستوں, اپنے لوگوں کے حقوق کا کیا تحفظ کروں گا؟ تو یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا سینیریو اس نے کیا ہے جس کا کوئی بھی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے کہ بھائی کیوں ہوا ہے. میں آپ کے توسط سے ڈی پی او گجرات سے اپیل کرتا ہوں, برائے مہربانی یہ جو کالی بھیڑے وردی میں یہاں کی منصفانہ انکوائری کریں. اگر اس میں میرا ایک بال برابر بھی کوئی میرا فالٹ ہو یا اس میں میرا کوئی انوالومنٹ ہو تو یہ بھی ایف آئی آر رہنے دیں. اس کے علاوہ قانونی کارروائی بھی میرے اوپر کریں. یہ میں ڈی پی او صاحب کو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں. یہاں تھانہ سٹی یہاں سے دور نہیں ہے. ایس ایچ او صاحب آ جائیں, یہاں پہ علاقہ کے معززین بھی بیٹھے ہیں, صافی بھی بیٹھے ہیں پورے ضلع کے, یہاں پہ آ جائیں. میں دعوت دیتا ہوں ڈی ایس پی صاحب بھی آ جائیں, دونوں آ کے مجھے حلف دے دیں, ہم ایف آئی آر کو پروٹیسٹ کریں گے. میں اپنی ضمانت بھی واپس لے لوں گا, اپنی گرفتاری بھی دے دوں گا.
آگے مجھے یہاں پہ لفظ دیں کہ FIR حقیقت میں مبنی ہے، میں اپنی ضمانت بھی بیل بھی واپس لوں گا اور ہم سزا بھگتیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میرے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے تو میرے شہر کے علاقے کے جو لوگ ہیں، غریب عوام ہیں یا جو شریف النفس لوگ ہیں جن کے اتنے وسائل نہیں یا جو اتنے اثر رسوخ والے نہیں یا اتنا معاملہ نہیں رکھتے، اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہوگا۔ اگر میں اپنے حقوق کا ڈیفینڈ نہیں کروں گا تو میں ان کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں برملا کلیئر SHO صدر کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے میرے جو بندے جس میں سارے بندے وقوع کے ٹائم کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ناجائز ایفرٹ دیا ہے، جو بندے اس میں چوری بشیر صاحب ہیں، مراج الدین بٹ صاحب ہیں، شیخ عثمان ہے، مریض گوندل ہے، ملک خرم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ وہاں پہ نہیں گئے، ان کو انہوں نے بے مقصد FIR میں رکھا ہے۔ اگر ان میں غیرت اور شرم اور حیا ہے تو ان کو فوری طور سے مقدمے سے فارغ کریں۔ باقی انشاءاللہ تعالی مجھے اپنا دفاع کرنا آتا ہے قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو قانون کی تجاوز ہو۔ قانون کے اندر رہ کے میں اپنا تحفظ بھی کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا کہ تحفظ کس طرح کیا جاتا ہے اور جعلی اور بے بنیاد FIR کس طرح کاٹی جاتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی ہے ان شریف لوگوں کو FIR سے نکال لیں جن کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ایک سفارشی کے طور پہ گئے تھے، ایک بات سننے کے طور پہ گئے تھے معززین لوگ۔ تو اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو ہم قانونی چارہ جو تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی پاکستان کی عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے، مجھے DPO صاحب پہ بھی اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شفاف انکوائری کرا کے مجھے انصاف دیں گے اور جو انصاف کے تقاضے اس کو پورا کریں گے۔ باقی ایک میں DPO صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ برائے مہربانی اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ کریں جو شہر کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور آئے دن لوگوں سے 5-5 ہزار 2-2 ہزار تک ہی SHO نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دیے جائیں گے، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، یہ میڈیا والوں کے پاس ہوں گے، ثبوت صاحب کے پاس، ان کو آپ اکیلے بلا کے پوچھ لیجئے گا، یہ ساری ریپوٹیشن آپ کو بتا دیں گے SHO صاحبان کی۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے DPO صاحب سے بھی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ DPO صاحب اس پہ ایکشن لیں گے اور منصفانہ انکوائری کر کے میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اللہ خیر کرے گا۔ مجھے عدلیہ پہ بھی پورا اعتماد ہے کہ عدلیہ سے بھی مجھے انصاف ملے گا۔ دوسرا، جو لوگ اس محرکات کے پیچھے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، مجھے سب کا علم ہے، سب کا پتہ ہے۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، وہ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے، وہ آج بھی میرے لیے قابل احترام ہے اور کل بھی قابل احترام رہیں گے۔ نہ میری یہ تربیت ہے، نہ یہ میری اخلاقیات مجھے یہ اجازت دیتی ہے۔ ہاں، جب کبھی وہ کھل کے میرے سامنے آئے تو انشاءاللہ تعالی میں کھل کے ان کا بھی مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنا تحفظ کرنا جانتا ہوں اور بخوبی کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرے دوست، میرے ساتھی، میری عوام، میرے لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا، میرے وہ بے گناہ ساتھی فوری طور پہ بری نہ کیے گئے، تو اس کا نتیجہ شرعی طور پہ غلط ثابت ہوگا، غلط نکلے گا۔ میں اپنا تحفظ تو قانون کے دائرے میں رہ کے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ یہ FIR خارج ہوگی بے بنیاد، اور جو میری اپلیکیشن ہے اس پہ مقدمہ DPO صاحب خود درج کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی میں یہ تو اس وقوع کے سے میں نے بات کر دی، ابھی میں ایک سیاسی بات بھی آپ سے کرنے لگا ہوں۔ چند روز قبل میں نے میرے ساتھی مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، تقریباً 1.5 سال سے، یہ کہ آپ کے والد صاحب کی 50 سالہ خدمات ہے اس علاقے کے لیے، تو آپ بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اسی طرح آپ نے اپنے ساتھیوں کو، لقائے باب کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ ہمارا صوبائی نمائندہ ہمارے جلال پورٹا شہر سے ہو، تو آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ تو میں نے 1.5 سال پہلے وربری بات کی ہے MNA چودھری حسین علی صاحب سے، وجاز صاحب سے بھی، پرویز صاحب سے بھی۔ پھر 1.5 مہینہ پہلے جب یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے
جس دن یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے پنجاب کی تو میں نے ان ریٹرن اپلیکیشن موو کر دی چودھری پرویز صاحب کو، وجاز صاحب کو، حسین صاحب کو اور چودھری مونس لائی صاحب کو ٹکٹ کے حصول کے لیے، جسے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، سراہا بھی۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ کا حق بنتا ہے۔ میں نے ایک چیز ان کو ریکویسٹ کی اس وقت اپلیکیشن دیتے ہوئے، میں نے کہا جی کہ ہماری سیاست آپ تک ہے، آپ سے شروع ہے، 50-60 سالہ تعلق ہے میرے والد صاحب کا، تو آپ تک ہی رہے گی، لیکن اس دفعہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جی کریں۔ میں نے کہا جی آپ جس کو بھی ٹکٹ دے دیں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس دفعہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ٹکٹ میرٹ پہ دینا ہے، ٹکٹ میرٹ پہ دینا ہے اور مجھے سیٹسفائڈ کرنا ہے کہ اس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ تم سے بہتر ہے۔ میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا۔ جیسے یہ وقت آیا میں نے مانگا دوبارہ تو میرے لیڈران کی طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے اپنی جماعت سے ہٹ کے، تو بہت ساری چیزیں اس میں چینجنگ آ جاتی ہیں، تو نیا نیا کام ہے، کوئی پرانے ہوتے تو چلیں کچھ چیزیں ہم بندہ اپنی بھی بنوا لیتا ہے۔ تو میں نے اعلان کر دیا کاغذات جمع کرانے کا، الیکشن لڑنے کا، اسی دن گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد چودھری مونس لائی صاحب کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ٹکٹ کنفرم ہوتا ہے تو مجھے پرویز صاحب اور وجاز صاحب اسلام آباد بلا لیتے ہیں۔ میرے وہ لیڈر ہیں، میرے وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کے کہنے پہ اسلام آباد چلا جاتا ہوں۔ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو مجھے وہ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی ملکی لیول پہ کوئی ہر جماعت کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً چودھری مونس لائی صاحب کو یہاں سے اس حلقے سے الیکشن لڑوانا انہوں نے ضروری سمجھا۔ تو میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے لیڈر ہیں، مجھے خوشی ہے کہ میرے لیڈر کے گھر سے کوئی بندہ ہمارے علاقے میں آ کے الیکشن لڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ڈیوٹی میری آپ لگائیں گے میں ڈٹ کے اور اپنا الیکشن سمجھ کے اس کو لڑوں گا۔ تو وہاں